حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر. Şey Curi. Evet. Amin. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی واجب احترام بھائی دوستوں اور بزرگوں، میری نہایت ہی واجب احترام مائیں بہنیں، ان تک میرے آواز پہنچ رہی ہے.
ہم بطور انسان ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ غفلت کی زندگی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ہمیں پکار کر یہ پیغام دیتا ہے کہ آج میری باری ہے اور کل تمہاری باری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہم چند لمحوں کے لیے جب کسی کے جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ احساس رہتا ہے، لیکن پھر جب ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے محترم و مکرم حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب ہمیں اس کے اندر شک نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے ہیں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ہفتے 2 ہفتے کے لیے، کسی ہالیڈے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم رہیں گے وہاں کے لیے ہمیں وہاں کے موسم کے مطابق لباس بھی چاہیے، وہاں پر ہمیں رہنا ہے، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس زاد راہ بھی ہونا چاہیے، اس کی کرنسی وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم وہاں پر رہیں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ حال ہے ہمارا اس زندگی کے لیے جہاں پر ہم 2 4 10 15 20 یا مہینہ 2 سال کے لیے رہنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یہ سوچ آئی ہے کہ جس زندگی کے اندر، جس دنیا کے اندر ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے ہم کتنی تیاری ہے؟ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں کی کرنسی کچھ اور ہے۔ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیک اعمال، گڈ ڈیڈز۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اس دنیا کے اندر رہ کر تیاری کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی زندگی کو چھوڑیں، حلال طریقے سے رزق کمانا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تلقین کی ہے، لیکن دنیا کی زندگی کو دنیا کی حد تک رکھا جائے۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر یہی سکھلایا ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر رہ کر اس سے بالکل لا تعلقی اختیار کرنے کا رہبانیت اسلام کے اندر منع ہے۔ ہمیں دنیا سے کٹ کر زندگی نہیں بسر کرنی، لیکن ہمیں اس دنیا کے اندر جی نہیں لگانا۔ یہ ہمیں ہمیشہ سوچ اور فکر رکھنی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آج ہمارے محترم بھائی فرحان محمد صاحب، ان کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ بیٹی کتنے عمر کی ہے؟ 18 سال کی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمر ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں کہ اب ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے، ان کو چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی شادی کے لیے فکر کرتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ ماں باپ کے لیے کتنی مشکل چیز ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قبر کے اندر اتارنا۔ اب یہ جو ہماری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، یہ پکار کر ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، لیکن جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ کون کس وقت کسی کی موت آ جائے یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ ہماری یہ جو بیٹی آج اللہ کے حوالے ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بال مغفرت فرمائے، اس کے پورے خاندان کو، اس کے والدین کو، اس کے اگر نانا نانی زندہ ہیں، دادا دادی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ ہمشیرہ ہیں ارشاد محمد کی اور نوشاد محمد کی، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بھی اور ان کی جو فیملی ہے، اگر بہنیں ہیں اور بھی خاندان کے جتنے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو صدمہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر صبر عطا فرمائے، اور اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ و رفیع مقام عطا فرمائے۔ خاندان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آج جو بیریل کا ٹائم ہے، ابھی جنازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو بیریل کا ٹائم سٹن کولڈ فیلڈ قبرستان کے اندر 4 بجے ہے۔ بیریل ول ٹیک پلیس ایٹ 4 o'clock انشاءاللہ، سٹن نیو ہال 7 انشاءاللہ۔
اور سٹنگ ول بی فار فاتحہ ول بی ان ہگمور روڈ ایسوسیشن انشاءاللہ. تو وہاں پر آپ جو ہے وہ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بچی سے اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اس کی بات سے یا کسی بھی عمل سے, تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ, ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی معاف کر دے تو ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی انسان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنا, یہ ہمیں ہمارے اسلام نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. تمام فیملی کے افراد نے مسجد کے ساتھ خدمت بھی کی ہے, مسجد کی تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بچی کے لیے اس کو احسان ثواب کا ذریعہ بنائے. تمام حضرات سے گزارش ہے, ریکویسٹ فار بدر ٹو میک سبس. اور اس سے پہلے میں گزارش کروں گا, یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو بھی لاسٹ والے آتے ہیں وہ غلط گاڑی پارک کر کے آتے ہیں. پورے کار پارک کو یا آگے آ جائیں, جو فادر ہیں یا باقی بھائی ہیں, خاندان کے جتنے بھی قریبی افراد ہیں, وہ اگلے اندر تقریباً 10 سے 15 افراد کے لیے اندر گنجائش ہے, آپ آگے آ جائیں اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ سب درست کر لیں.